بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. ایک خوشگوار صبح میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں پروگرام دعا اور دوا. دعاؤں کے سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور یہ براہ راست پروگرام ہے. اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے. دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. اس پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید عارف محی الدین صاحب، جو عالم دین ہیں اور فاؤنڈر ہیں ابو الحسنات ٹرسٹ حیدرآباد کے. مفتی صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خیر مقدم آپ کا مفتی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. مفتی صاحب، چونکہ ایک اہم عبادت ہے دعا، اس لیے اس کے آداب بھی قابل لحاظ ہیں. دعا کرنے والے کے لیے ان آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. کس طرح سے ان آداب کا خیال رکھا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین کرام، یوں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چھوٹے بڑے کا ادب کرنا سکھلایا ہے. زندگی گزارنے کے طور طریقے، سلیقہ اور طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلایا ہے. اور اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کن آداب کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے وہ طریقے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کا دربار بہت بڑا دربار ہے، وہاں پر نہایت ہی ادب اور احترام کی ضرورت ہے. مانگنے میں ہمارے جو الفاظ ہو وہ الفاظ انتہائی عاجزی و انکساری والے ہوں، اور دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور دعا کے اختتام پر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں. یہ آداب ہے دعا کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عاجزی و انکساری ہو، تضرع ہو، خاکساری ہو، اور گڑ گڑا کر گریہ وزاری کے ذریعے اللہ رب العزت کے سامنے ہم حاضر ہوں. یہ تصور کریں کہ میں ناچیز ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہے. مجھے میری بگڑی بنانے والے بھی اللہ رب العزت ہیں، میرے کام بنانے والے بھی اللہ رب العزت ہیں. ہر چیز اللہ کے حکم پر ٹکی ہوئی ہے. اللہ رب العزت میرے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائیں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا. اس طرح عاجزی و انکساری کے ساتھ اور اللہ کی حمد اور ثنا کے ساتھ ہم دعا کا اہتمام کریں. یہ دعا کے آداب بتلائے گئے ہیں. بالکل. ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں 180041925154 اور 9989997432. لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کر کے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ذیشان بات کر رہا ہوں ممبئی سے. جی فرمائیے ذیشان صاحب. میں کیا بول رہا ہوں، میرے نا دو سوال ہے. جی. والد صاحب نے نا سب مطلب میرے والد صاحب کی دکان ہے، تو دکان کا وہ سامان دیتے ہیں سب کسٹمر کو دیے، لیکن وہ پیسہ دے نہیں رہے. ایسا مطلب وہ قرض رکھا ہوا ہے، مطلب بہت سے کسٹمر ہے ان لوگ نے نا پیسہ دے نہیں دیا ایسا. اور دوسری بات، میرے والد صاحب ہے نا کسی کی بات نہیں سنتے. والد صاحب کسی کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی، وہ ان والد صاحب کے حق میں یہ دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اور کاروبار میں ترقی کے لیے اور جو کچھ بھی مال رکا ہوا ہے
اس کے واپسی کے لیے وہ یہ دعا کریں کہ اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ، اللہم بارک لنا فی ما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ۔ اور اگر کوئی مال کسی کے پاس سے واپس نہیں آ رہا ہے تو وہ یہ دعا کریں کہ یا راد اردد الی ضالتی، یا راد اردد الی ضالتی۔ کثرت سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کے بعد بھی اور درمیان کے اوقات میں بھی، چلتے پھرتے اس کا ورد کرنے سے انشاءاللہ العزیز ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد رسول بول رہا ہوں جالنا مہاراشٹر سے۔ فرمائیں۔ جی بچی کی تعلیم کر رہا، چھوٹی بچی ہے۔ اپنا مسئلہ دہرائیے پلیز، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ ہاں جی اب آ رہی کیا آواز؟ جی بتائیے۔ بچی ہماری نماز پڑھ بولتے نہیں پڑھتی، ضد کرتی۔ بچی نماز نہیں پڑھتی، بچی کی عمر کیا ہے؟ 13 سال ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے جی جی بڑی بچی ہے، اس کی شادی ہو گئی جی، تو وہ ابھی شادی میں گئے تھے تو ان کے پیروی کی پیسہ بن گئی۔ سمجھ نہیں پایا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ بڑی بچی کی شادی ہو چکی ہے، اس کے بعد اس کے پیروی کی پیسہ بن گئی، جائن کم گئی۔ مطلب اولاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اولاد نہیں ہے؟ ہاں اچھا اولاد، ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی پہلا جو سوال ہے ہمارے بھائی کا کہ ان کی بچی نماز کا حکم دینے پر بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو نماز کی تلقین کریں، نماز ان کو ساتھ میں لے کر پڑھیں۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کریں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے اور نماز کا عادی بنانے کے لیے تھوڑی سختی بھی کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اور یہ ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی اولاد کے حق میں کہ اے اللہ میری اولاد کے دل کو نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف پھیر دیں۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک وطاعتک ومرضیاتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وطاعتک ومرضیاتک۔ اس کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ دوسرا جو سوال ہے ان کا کہ ان کی بچی کو جو ہے سو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں رب هب لي من لدنك ذرية طيبة صالحة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة صالحة، رب لا تذرني فردا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے ان 2 دعاؤں کے ذریعے دونوں مسائل حل فرمائیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہم شیخ اکبر بول رہے ہیں شموگا۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ کرناٹک سے۔ سر ہمیں وہ میرا بھائی ہے، تھوڑا اسے پیر چوٹ ہے۔ اچھا۔ وہ ڈاکٹر بول رہا ہے آپریشن کرنے کے لیے۔ جی وہ آپریشن کرنے کے لیے بول رہا ہے، ابھی تھوڑا میں پریشان ہے، تھوڑا اس کے بارے میں دعا کیا ہے تھوڑا بولے تو بہت اچھا ہے سر۔ ٹھیک ہے، مطلب آپریشن کرنا آپ ابھی کروانا نہیں چاہ رہے ہیں یا آپ کو وسائل نہیں ہے ابھی آپریشن کی؟ ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے اس کا۔ جی سر پلیز سر۔ جی بالکل بتائیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ دیکھیے ناظرین محترم، اگر ڈاکٹر حضرات آپ کو مشورہ دے رہے ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے مشورے پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے اس کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھلائی اور فائدہ ہوگا، خیر ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ درد آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں تو آپ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی اس دعا کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر،
اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اس کو آپ درد کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کثرت سے پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس علم کو، تکلیف کو دور فرمائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. ہمارے 3 سوال ہیں. جی. ہماری ساس ہیں، ان کا دل بہت دھڑکتا ہے، بیٹھی رہتی ہیں اور اچانک ایک سے خوب دل دھڑکنے لگتا ہے. اچھا. اور ان کی ایج ہوگی 70 سال کی. اور ہماری لڑکی ہے بیٹی 7 سال کی، وہ کھانا نہیں کھاتی ہے. اور تیسرا سوال یہ بتائیں، دوسرا مسئلہ پھر سے بتائیے، دوسرا سوال پھر سے بتائیے. دوسرا والا ہماری بٹیا جو ہے 5 سال کی، وہ کھانا نہیں کھاتی. اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو جیسے رمضان شریف میں کچھ پڑھے تو کیا ان کو ہم جو ہے سال ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. محترم ناظرین کرام، ہماری بہن کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بچی کھانا کھانے کے لیے ضد کر رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، اسے کھل کر بھوک نہیں لگ رہی ہے، تو وہ اس معاملے میں ڈاکٹر سے رجوع ہو اور پیٹ کے اگر کچھ امراض ہیں تو اس کے لیے دوائی کا اہتمام کریں. ساتھ ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں. انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے اگر پیٹ کا کچھ مرض ہے تو وہ ضرور دور ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اور دوسری ایک اور دعا یہ ہے کہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سہلاتے ہوئے پڑھیں ہنی ام مریعا، ہنی ام مریعا، ہنی ام مریعا. انشاءاللہ العزیز کھل کر بھوک لگے گی، وہ پیٹ بھر کھانا کھانے لگیں گی. پہلا سوال، ان کی ساس کا دل بہت دھڑکتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. جی دل میں گھبراہٹ ہے اور دل دھڑکتا ہے تو وہ دل کے اطمینان کے لیے، چین کے لیے اس آیت کریمہ کا اہتمام کریں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے دل کو چین اور قرار عطا فرمائیں گے. اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، رمضان میں بخشنے کے لیے کیا صورت ہے، کیسے بخشا جاتا ہے قرآن شریف؟ اصال ثواب کے لیے بدنی عبادت کا بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے، مالی عبادت کا بھی اصال ثواب کیا جا سکتا ہے. یعنی صدقہ اور خیرات کر کے، کوئی فلاحی کام کر کے، کسی غربا کی مدد کر کے، مالی مدد کر کے اس کا ثواب ان مرحوم کو پہنچایا جا سکتا ہے. اور بدنی عبادت جیسے قرآن کی تلاوت ہے، روزہ ہے، اس کے ذریعے بھی اس کا ثواب بھی مرحومین کو پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں افضل ترین اصال ثواب مالی اصال ثواب ہے. ان کے حق میں خوب صدقہ اور خیرات کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرحومین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا، لوگوں جب کبھی تم اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعا کرو تو اپنے مرحومین کو کبھی نہ بھولنا. اور قرآن میں بھی جا بجا اللہ رب العزت نے ہمیں مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے. ہم دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں سہرا انصاری پونا سے بول رہی ہوں. میں شکروار کو میں نے فون کی تھی، میرا بیٹا وہ جیل میں ہے، رہائی کے لیے کوئی دعا بتاتی تو بہت مہربانی ہوتی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ضرور بتائیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. وہ یہ دعا کریں کہ رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ.
جی اس آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے استغاثہ کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے لیے رہائی کے اسباب مہیا فرمائیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں گورو بھائی یہ بول رہی ہوں کہ میں نا 3 سال سے اس روم میں رہی، 3-4 سال سے جو روم میں میں رہ رہی تھی، میرا بیٹا پریشان تھا جی، میں اب اس روم کو خالی کر کے ہم کسی اور روم میں شفٹ ہوئی ہوں۔ اچھا، تو میں نیا روم میں گئی ہوں، تو میں اس میں جا کے میں کیا کر سکتی ہوں جو مجھے دل کو سکون ہو، اور وہ روم میں میری جتنی بھی پریشانی ہے یہی جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، نئے گھر میں کیا کرنا چاہیے خیر و برکت کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ وہ اللہ رب العزت سے کثرت سے دعا کریں کہ اے اللہ اس جگہ میں جو بھی خیر ہے وہ خیر ہمیں عطا فرما، اور اس مقام پر جو بھی شر ہے وہاں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرتے رہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، اور اس دعا کا بھی اہتمام کریں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ان کے غم کو، علم کو دور فرمائیں گے، اور جس جگہ وہ رہے ہیں اس جگہ اللہ رب العزت خوب خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں یاسین گوا سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ مجھے مرغی ذبح ڈالنے کی دعا بتائیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ مرغی ذبح ڈالنے کی۔ اچھا، مرغی کو ذبح کرنے کی دعا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، جانور کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانور کو قبلہ رخ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر چھری چلائیں، با آواز بلند بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی گردن پر چھری چلائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ بالکل ناظرین، نیوز 18 اردو کی خاص پیشکش دعا اور دوا ابھی جاری ہے۔ آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک کمرشل بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام دعا اور دوا۔ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے آپ ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، فرمائیں جناب۔ جی تھوڑا وہ دعا تھوڑا بتائے نا، وہ کل تھوڑا پیر پر فریکچر ہے جو آپریشن کرنے کا تھا، جی وہ تھوڑا دعا تھوڑا وہ آپ سن نہیں پائے، وہ آپ صحیح سے سن نہیں پائے، لکھ نہیں سکے۔ آپ کو یہاں بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ اور پرانے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج کا پروگرام کیجیے سر پلیز سر، جی تھوڑا ریپیٹ کیجیے دعا۔ ہاں بالکل بالکل، آپ کو ضرور بتائیں گے، آپ نے چونکہ دوبارہ کال کیا بتائیں گے، لیکن میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا تھا کہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ 1-2 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جائے گا۔ جی مولانا صاحب، وہ دعا یہ سن نہیں سکے تھے صحیح سے، ایک بار دہرا دیں پلیز۔ جی وہ دعا یہ ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس کو جہاں درد ہے، جہاں تکلیف ہے، وہاں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس درد کو دور فرمائیں گے۔
جی ہمیں امید ہے اس بار آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ جی میں ریشما بات کر رہی ہوں، فرمائیے۔ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، آپ جی جی ایک منٹ، بند کر دیجیے، بالکل بند کر دیجیے ٹی وی کی آواز، اس کے بعد ٹی وی پر ہی جواب سن لیجیے اپنا۔ جی جی بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کس طرح کی پریشانی، کیا تکلیف؟ جی گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے۔ اچھا، 2 بچے ہیں، میرے کو پہلے بھی کال کری تھی میں مولانا کو، لیکن کال نہیں لگ رہا تھا۔ گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب، وہ اس دعا کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ اعوذ باللہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کے اہتمام کی وجہ سے ان کے غم اور ان کی پریشانی دور ہوں گی، لیکن ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہمارے پاس مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، یہ ہمارے فرائض میں لاپرواہی کی وجہ سے اور سنتوں سے غفلت کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کا وبال، اللہ کا عتاب ہم پر ہوتا ہے۔ ہم ہمارا جائزہ لیں کہ کہیں ہم سے فرائض تو نہیں چھوٹ رہے ہیں، کہیں سنتیں تو ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہیں، کہیں خلاف شرعی کوئی کام ہم سے تو سرزد نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کا ازالہ کریں اور اہتمام کریں کہ فرائض کا اور سنتوں کا انشاءاللہ العزیز ان اہتمام کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا بھی ذکر کریں تو ضرور اللہ رب العزت مکمل شفا عطا فرمائیں گے۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن کا بچہ ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کتنا بڑا بچہ ہے؟ وہ قریباً 4 مہینے کا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے ضرور، شکریہ۔ وہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے شافی، یا شافی یا شافی یا شافی، اس کا کثرت سے ذکر کریں اور سورہ فاتحہ 11 مرتبہ تلاوت کر کے ایک پانی پر دم کر دیں اور اس بچے کو دن بھر میں جب کبھی پانی کی ضرورت محسوس ہو تو وہی پانی اسے پلائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بچے کو قرآن کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہماری بہن کی شادی سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے آ رہے ہیں، بہن کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے آ رہے ہیں لیکن رک نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو ضرور جواب دیں گے، شکریہ۔ سب سے پہلی چیز اس مسئلے کے حل کے لیے کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جو کام رک گئے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، ان کاموں کو، رکے ہوئے کاموں کو مکمل کر دیتے ہیں اور مصیبتوں کو، غم اور تکلیف کو اللہ رب العزت خوشی میں، راحت میں بدل دیتے ہیں اور تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بھی ان کے لیے بہت پریشانی کا مسئلہ ہے تو وہ اس کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کی اس آیت کا ورد کریں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए मुनासिब रिश्ते का इंतज़ाम फरमाएंगे। और एक आयत करीमा को इजाफ़ा कर लें, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके रिश्ते में जो रुकावटें हैं वो मुकम्मल होकर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनका मसला आसान हो जाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद सालार बोला सर, औरंगाबाद से। फरमाइए सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अब शाबान की ईद आने वाली है तो हमारे पास में तो यानी ईद से एक दिन पहले भी त्योहार कर लेते हैं जिसका नाम अरफे हुआ करता है जी। तो ये मांझना क्या है? जैसे हम हमारे बुजुर्ग लोग जो मर चुके हैं उनके नाम पे हम फातिहा दिलाते हैं, तो कोई एक दिन पहले कर लेता है और कोई एक दिन बाद में करता है, ये ऐसा क्यों, क्या वजह है इसकी? मतलब ईद उल फितर की बात कर रहे हैं आप? शाबान की ईद की जो एक दिन पहले अरफे कर लेते हैं। अच्छा। अरफे, और कुछ लोग जो है तो ईद के दिन भी फिर यानी जो बुजुर्ग मर चुके हमारे उनके नाम पे फातिहा दिलाते हैं, यानी इस वाले। हाँ, समझ गया। आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसमें डेट में तजाद क्यों है, कोई आगे कोई पीछे क्यों हो रहा है डेट, ऐसे यही मसला आपका? हाँ हाँ, ये ठीक है, शुक्रिया, आपको जवाब देंगे जरूर। मोहतरम नाज़रीन किराम, गालिबन हमने जहाँ तक समझा है उनके कहने का मतलब ये है कि ये शाबान की 15वीं शब में जो जिसे शब बारात कहते हैं, उमूमन अवाम में इसको बड़ों की ईद से ताबीर किया जाता है जो कि गलत है, और इसे मरहूमीन की ईद तसव्वुर किया जाता है, ये भी गलत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15वीं शब में क़ब्रों की ज़ियारत की थी और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की थी। तो अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को पूरा करने के लिए आप शाबान की 15वीं शब में क़ब्रस्तान की ज़ियारत करके मरहूमीन के लिए इसाले सवाब और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम कर सकते हैं। देखिए, दुआ ये कोई शरई ईद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई दिन मुक़र्रर फरमाया हो, बल्कि इसाले सवाब के लिए कोई वक्त और कोई दिन मुक़र्रर नहीं है। आप जिस वक्त चाहें और जिस दिन चाहें मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब कर सकते हैं। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। हेलो, शाबान के रोजे रखते हैं ना, एक दिन पहले 2 रोजे आते हैं ना, कितने रखना है? कितने रोजे रखने हैं शाबान में? ठीक है, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया। देखिए, अहकाम इस्लाम में शाबान के रोज़ों की तादाद नहीं बतलाई गई है। ये कोई शरीयत में उसका कोई तरीक़ा हमें नहीं बतलाया गया है, लेकिन अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने नफिल रोज़े रखा करते, इतने कसरत से रोज़े रखा करते कि हमें गुमान होता कि कहीं रमज़ान तो शुरू नहीं हो गया है। तो रमज़ान के शुरू हो जाने का हमें ख़दशा होता है, यानी हमें अंदेशा होता है कि कहीं रमज़ान शुरू हो गया हो। इतनी कसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रोज़ा रखा करते थे। ये रमज़ान मुबारक की इस्तक़बाल में अपने नफ्स का तज़किया करने के लिए और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की तरफ मुकम्मल तरीक़े से माइल करने के लिए शाबान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं। लेकिन शरीयत में 1, 2, 3 रोज़ों की तादाद मुतय्यन नहीं है। आप बिला तयीन तादाद जितनी इस्तिताअत है उतने रोज़े आप रख सकते हैं। ये नफिल रोज़े हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से?
میں یاسین گوار سے بات کر رہا ہوں. میرے 2 سوال سے میں نے ایک ہی پوچھا ہے. فرمائیے. میرے بڑے ابا کا ہاتھ پورا پھٹ گیا ہے, ان کو کھانے کو بھی نہیں ہوتا ہے. پھٹ گیا مطلب جلد پھٹ گئی ہے اس کی؟ ہاں ٹھیک ہے, ضرور جواب دیں گے آپ کو. شکریہ یاسین صاحب. وہ درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر ان کلمات کا ورد کریں. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور اس دعا کا بھی اہتمام کریں. اللہم اذہب البأس رب الناس فاشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اذہب البأس رب الناس فاشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. انشاءاللہ العزیز ان کے ہاتھ کا درد جاتا رہے گا. بالکل. یہاں پر آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو اس پروگرام کے سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. پروگرام دعا اور دوا ابھی جاری ہے. ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک کمرشل بریک کے بعد.